اکمل اپنی پتنی شاکرہ اور بچوں ارسلان، نعمان اور کنول کے ساتھ ممبئی شہر کا رہنے والا تھا اور وہ ایک چھوٹی سی نمکو شاپ پر کام کرتا تھا۔ دکان بھی کرائے کی تھی جس کا مالک سنگ دل انسان ارشد تھا۔ اکمل اور ارشد ایک ہی محلے میں چند قدم کے فاصلے پر ہی رہا کرتے تھے۔ ایک روز اکمل پریشان ہو کر گھر آیا اور پتنی سے کہا، میں بہت پریشان ہوں۔ گھر میں تو روکھی سوکھی صبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں ہم بھی اور بچے بھی، مگر مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، خرچہ بچتا ہی نہیں۔ تو اس کی پتنی بولی، اللہ کا شکر ہے، اور بات رہی مہنگائی کی تو یہ تو روز کی بات ہے، مگر آج تم پریشان کیوں ہو؟ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج نہیں تو کل ہوگا، آخر پیسے کو لے کر اتنی ٹینشن کیوں، اور وہ بھی اچانک؟ تو اکمل کہنے لگا، بازاروں میں رش بھرا پڑا ہے، سب والدین اپنے بچوں کو نئے کپڑے، جوتے، چپل دلا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہبی تہوار میٹھی عید کی آمد ہے۔ کیا میں اپنے بچوں کو اس سال بھی جوڑے نہ دلا پاؤں گا؟ یہی سوچ مجھے ستائے جا رہی ہے۔ اس کی پتنی نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اجی بچے تو اس سال کپڑوں کی ضد باندھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ دوست بھی نئے کپڑے پہن رہی ہے تو ہم کیوں نہیں؟ دونوں نے سوچا کہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اکمل اور اس کی پتنی شاکرہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ شاکرہ سلائی کے پیسوں میں سے کچھ بچت کرے گی اور اکمل بھی بچت کر کے اس سال بچوں کو عید کی کچھ شاپنگ کروا دے گا۔ مگر قسمت کے ماروں کے ساتھ یہ کیا ہوا کہ ایک روز دکان کا مالک ارشد چلا آیا اور بولا کہ اکمل، وقت پر کرایہ دیا کرو، اور ہاں، اس مہینے سے 10,000 کرایہ ادا کرنا، میں نے ساری دکانوں کا کرایہ بڑھا دیا ہے۔ اکمل چونک کر بولا، مگر مالک، میں تو اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہا، بچوں کی خواہشات کا گلا گھونٹ چکا ہوں اور روکھی سوکھی پر گزارا کرتا ہوں، کہاں سے لاؤں مزید 5,000؟ ارشد بے ادبانہ انداز اور چیخ کر بولا، اب سنو میاں، سنو، یہاں میں ایک نئی کئی دکانوں کا کرایہ اکٹھا کرتا ہوں، اگر سب پہ رحم کھایا تو میں تو روڈ پر آ جاؤں گا، اور میں نے تمہارا اور تمہارے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، سمجھے؟ مجھے کل 10,000 میرے ہاتھ پر چاہیے، ورنہ کل دکان خالی ملے مجھے۔ اب اکمل گھبرا کر گھر آیا اور سارا واقعہ اپنی پتنی سے کہہ ڈالا اور کہا، اپنی بچت سے جمع شدہ پیسے لاؤ اور میں بھی بچت والے پیسے ڈال کر مالک کو دے دوں گا، تاکہ لگی بندی صحیح مگر کچھ گزارے بھر کی آمدنی تو رہے، اور رہی بات عید کی تو اس سال بھی پرانے جوڑے پہنا دینا۔ پتنی کہنے لگی، جیسی اللہ کی مرضی۔ دونوں پتی پتنی کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ رات ہوئی تو وہاں ارشد صاحب اور ان کی پتنی اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کرنے نکل پڑے اور انہوں نے اپنے بیٹے کمال اور بیٹی نیلم کو محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا چھوڑ دیا کہ اچانک محلے میں رش جمع ہو گیا اور آوازیں آنے لگی، ارے دیکھو خون نکل رہا ہے، ارے کوئی ایمبولینس کو بلاؤ۔ اکمل افطار کے بعد مسجد نماز کے غرض سے جا رہا تھا۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس مجمع میں گھس پڑا تو چلا اٹھا، ارے یہ تو میرے مالک کے بچے ہیں، کمال اور نیلم، ارے تم کیسے لوگ ہو؟ بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایمبولینس نہیں بلواتا، کوئی اٹھاتا ہی نہیں، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ لوگ بولے، ارے اکمل کے پولیس کیس ہے، کون بھلا اس کیس میں ہاتھ ڈالے اور پھنسے؟ میری مانو تو تم بھی چھوڑ دو، تم بھی کیوں بیل مجھے مار والے کام کر کے خود کو جان جوخم میں ڈال رہے ہو؟ ارے ارشد صاحب بہت ہی سخت مزاج آدمی ہے اور شکی بھی، کہیں وہ یہی نہ سمجھے کہ بچوں کے ایکسیڈنٹ میں تمہارا ہاتھ تھا۔ اکمل نے لوگوں کی ایک نہ سنی، وہ دونوں بچوں کو اسپتال لے کر دوڑا، ان کی اچھی ٹریٹمنٹ کروا کر اپنے گھر میں رکھا۔ کچھ دیر بعد جب ارشد اور اس کی پتنی شاپنگ سے پلٹے تو بچے گھر میں نہ تھے اور گھر کے سامنے والے روڈ پر خون پڑا تھا۔ پاس کے گھروں سے ایکسیڈنٹ کی ساری اطلاع ملی تو دونوں میاں بیوی اکمل کے گھر کی طرف دوڑے اور دیکھا کہ دونوں بچوں کو اکمل اور اس کی پتنی سوپ پلا رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ ارشد اور اس کی پتنی رو پڑے اور بولے، اب بہت شکریہ آپ دونوں میاں بیوی کا جو ہمارے بچوں کی جان بچائی، ورنہ تو کوئی ان کو ہسپتال تک نہ لے جاتا۔ ارشد کی پتنی اپنے بچوں کو گلے لگا کر بولی کہ میری تو ساری خوشیاں میرے بچوں کی وجہ ہی سے تو ہے۔ ارشد جھکی ہوئی نظروں سے بولا، میرے بھائی اکمل، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا بیہیو کیا، مگر تم نے اپنے اچھے اخلاق سے میرا دل موم کی طرح پگھلا دیا ہے، میں اپنی ہر نادان حرکت پر نادم ہوں۔ 2 دن بعد عید آئی اور ارشد اور اس کے دونوں بچے اور اس کی پتنی چاروں
اکمل کے گھر آئے۔ اکمل اور اس کی پتنی نے بچوں کو تحائف دیے، عیدی دی، اور ارشد نے اکمل کو گلے لگا کر کہا کہ میرا بھائی عید مبارک، اور اپنی جیب سے دکان کی چابیاں نکال کر اکمل کو دے کر کہا کہ اب سے یہ دکان تمہاری ہوئی، آج تمہاری وجہ سے میرے بچے میرا ساتھ ہیں، میری خوشیاں میرے بچے ہیں، تو کیوں نہ یہ نیکی کر کے تم کو اور اپنے رب کو خوش کروں۔ پھر سب ایک دوسرے کے گلے لگے اور عید مبارک کہنے لگے۔